رمضان کے پہلے جمعے کی نماز عمر فاروق مسجد میں ہوئی مکمل۔ مراد آباد کے موڑا پانڈے چھیتر کی گرام پنچایت دلپت پور کی عمر فاروق مسجد میں ماہ رمضان کے پہلے جمعے کی نماز عقیدت اور احترام کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز کے دوران بڑی سنکھیا میں روزے داروں اور نمازیوں نے شرکت کی اور ملک میں امن، چین، بھائی چارے اور خوشحالی کی دعا مانگی۔ مسجد کے امام قاری محمد مرشید نے جمعے کے خطبے میں رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کا مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مقدس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام نے کہا کہ روزہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے جسم کا ہونا چاہیے۔ روزے کے دوران انسان کو اپنی آنکھوں، زبان اور ہاتھ پیروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے روزے انسان کو برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکی کی راہ پر چلنے کو سیکھ دیتے ہیں۔ نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دی اور سماج میں آپسی سوہاد بنائے رکھنے کا سندیش دیا۔ سماچار ٹی وی سے شاویز خان کی رپورٹ۔ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور مومن کے عمل کے اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی نیکی پر فرض جو ہے نفل پر فرض کا ثواب اور فرض پر 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، پاکیزہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ فرض لعلکم تتقون، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ انسان کے اندر روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہو، تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی والے انسان بہت پسند ہیں۔ متقیوں کا مقام بہت اونچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے روزے کے تعلق سے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے اور دل کے اندر غریبوں کا جذبہ احساس پیدا ہوتا ہے اور شکر خداوندی کا موقع ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس کو دیکھا ہی نہ ہو وہ بھوک اور پیاسوں کے احوال سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ بھوکوں اور پیاسوں کے احوال سے واقف نہیں ہوگا تو شکر خداوندی کا بھی موقع اس کو نہیں ملے گا۔ کیا جا رہا ہو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ رمضان کے علاوہ جو کھانا گرایا وہ بدتمیزی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا تھا، کھلے میں گرایا جاتا تھا، کوئی انتظام نہیں اور رمضان میں مؤثر طریقے سے ہو کہ ہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ نہیں، رمضان میں کوئی کھانے کا ہوٹل بھی نہیں کھولنا چاہیے اور گھروں میں بھی کھانا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا ثواب خود دیتا ہے، دیگر عبادتوں سے جنت ملتی ہے اور روزہ رکھنے سے جنت والا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، دیگر عطر سے، خوشبو کی چیزوں سے، مشک سے کہیں زیادہ پسند ہے، اتنی محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے کی جو ہے روزے دار کی منہ کی وہ اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آپ کسی کے گھوڑے بیٹھے اور اس کے منہ سے بو آ جائے آپ فوراً ترمٹ دوسری طرف لے لیں گے، آپ پسند نہیں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی منہ کو اتنا پسند فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 15 دن میں کھانا کھایا کرتے تھے اور جب رمضان آتا تو پورے مہینے کھانے سے چھٹی۔ بہرحال یہ بات تو انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن اصل میں وہ تائید الہی ہے، ان کو روحانی غذا دی جاتی ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت غلبہ پا جائے، شوق غلبہ پا جائے، ان کو روحانی غذا پہنچائی جاتی ہے۔ آج بھی ایسے نیک انسان پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک دن سحری نہ ملے تو بس صبح سے ہی ذکر کرنا شروع کر دیتے، بھئی آج تو ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔
آپ نے کیا رکھا؟ آپ کے اندر کیا ہمت ہے روزہ رکھے؟ یہ ہمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ورنہ کوئی انسان بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ اتنی طاقت انسان کے اندر کہاں ہے جو بغیر سحری کے روزہ رکھ لے گا؟ وہ طاقت، وہ ہمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ روزے کے اندر خاص طور پر گناہوں سے ضرور بچیں، زبان کے گناہ سے، آنکھ کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے، ان گناہوں سے جو ہے بچیں، روزے کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اس لیے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے نبی نے صاف وعیدیں فرمائی ہے کہ جو گناہوں سے نہ بچیں، زبان کے گناہ سے نہ بچیں، آنکھ کے کان کے گناہ سے نہ بچیں، ان کا بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔